یہ کون لوگ ہیں؟ مجتبیٰ سے میری پہلی ملاقات بہت ڈرامائی تھی۔ میں میڈیا مارک کے نام سے پبلک ریلیشننگ اور ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی چلاتا تھا۔ روز 3 گھنٹے اس دفتر میں بیٹھتا تھا۔ میں ایک دن دفتر پہنچا تو میں نے باہر اینٹوں کے ڈھیر پر ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے اپنے نام کے بعد بتایا، میں آپ کے دفتر میں کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ پھر دفتر کے باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا جواب تھا، مجھے قاضی عابد صاحب نے نکال دیا۔ میں نے پوچھا، آپ پھر جاتے کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا، اپنے دفتر میں بٹھایا اور شام کو اسے ایکسپریس کے اسٹوڈیو میں لے گیا۔ میرا پروڈیوسر مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا تھا۔ ہم نیا پروڈیوسر تلاش کر رہے تھے۔ یہ یوسف رضا گیلانی کا دور تھا۔ ہم اعظم سواتی اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر تھے اور حامد سعید کاظمی مذہبی امور کے وزیر تھے۔ اعظم سواتی نے حامد سعید کاظمی پر حج کرپشن کا الزام لگا دیا۔ میں نے مجتبیٰ کو دونوں وزراء کے نمبر دے دیے اور اسے ٹاسک دیا، تم اگر ان دونوں کو شو میں لے آؤ تو تمہیں دوبارہ اینٹوں کے ڈھیر پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں اگلے دن حیران رہ گیا۔ مجتبیٰ نے واقعی دونوں کو شو کے لیے تیار کر لیا تھا اور یہاں سے اس کا ٹیلی ویژن کیریئر شروع ہو گیا۔ انتظامیہ کو اس کی اپائنٹمنٹ پر 2 اعتراض تھے۔ ایک، یہ ابھی پڑھ رہا تھا، اس کی ڈگری مکمل نہیں تھی۔ دوسرا، یہ میڈیا کو 1% بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن میں نے اسے اپنی گارنٹی پر پروڈکشن ٹیم میں شامل کر لیا۔ یہ فیصلہ آگے چل کر بہت اچھا ثابت ہوا۔ اس شخص نے کمال کر دیا۔ یہ 2 ماہ میں مہمانوں، پروڈکشن ایشوز اور سیاسی اتار چڑھاؤ کو سمجھ گیا۔ اس نے سیاست دانوں سے ذاتی تعلقات بھی استوار کر لیے اور وہ سب ہمارے شو کو مجتبیٰ کا شو کہنے لگے۔ میری مجتبیٰ کے ساتھ یہ رفاقت 9 برس جاری رہی۔ میں اس میں 100% اعتبار کرتا تھا۔ یہ شو کو آن بھی کرتا تھا، اس کے سارے فیصلے بھی کرتا تھا اور اس نے اس دوران مرضی کی شادی بھی کر لی۔ یہ الگ گھر میں آباد بھی ہو گیا۔ یہ 3 بھائی ہیں۔ والد جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ والدہ نے انہیں بڑی مشکل سے پال کر جوان کیا تھا۔ یہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ اس نے 2018 میں ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کینیڈا چلا گیا۔ آپ یہ جان کر بہت حیران ہوں گے، مجتبیٰ میری زندگی کا واحد شخص ہے جسے میں نے نوکری چھوڑنے سے روکا تھا۔ میری عادت ہے، میں جانے والوں کو واسطہ نہیں دیتا، راستہ دیتا ہوں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں۔ آپ کو جو شخص چھوڑ کر جا رہا ہے، آپ اسے جانے دیں، اسے روکیں مت، کیونکہ اس نے جانا ہی جانا ہے۔ آپ اسے جتنا روکیں گے، آپ کو اتنی ہی توہین اور فرسٹریشن ہوگی۔ میں نے زندگی میں مجتبیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں روکا، لیکن یہ محسوس کرتا تھا پاکستان میں اس کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع دینا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا، دنیا میں فیملی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ خاندان کو ہمیشہ اکٹھا رہنا چاہیے۔ تم اپنے بچوں کو 3-4 سال کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ مگر یہ نہ مانا اور یہ لیگری چلا گیا۔ شہرت اپلائی کی اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ اس کی بیگم اور دونوں بیٹے پاکستان میں رہ گئے۔ اس نے فیملی کی PR اپلائی کی، یہ منظور ہو گئی اور فیملی میں جون جولائی میں اس کے پاس چلے جانا تھا۔ لیکن پھر جمعرات 1 اپریل 2021 کی شام آ گئی۔ مجتبیٰ کی بیگم، دونوں بچے، 2 بھائی، 2 بھابیاں اور والدہ پنڈ دادن خان سے اسلام آباد واپس آ رہی تھیں۔ یہ لوگ 2 مختلف گاڑیوں میں تھے۔ ایک گاڑی میں مجتبیٰ کا چھوٹا بھائی، اس کی بیگم، مجتبیٰ کی بیگم اور دونوں بیٹے تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں دوسرا بھائی، والدہ اور اس کی فیملی تھی۔ یہ لوگ موٹر وے پر پرانے ٹول پلازے کے پاس پہنچے تو اچانک موٹر سائیکل سامنے آ گیا۔ موٹر سائیکل سوار ون ویلنگ کر رہا تھا۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، موٹر وے پر موٹر سائیکل کی اجازت نہیں ہے، لیکن بے شمار نوجوانوں نے جنگلے توڑ رکھے ہیں اور یہ ان جنگلوں سے نکل کر اچانک موٹر وے پر آ جاتے ہیں اور گاڑیوں کے ساتھ ریس لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ون ویلنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ موٹر سائیکل سوار بھی اچانک آیا، ون ویلنگ شروع کر دی۔ مجتبیٰ کے بھائی نے موٹر سائیکل سوار کو بچانے کی کوشش میں گاڑی سیمنٹ کے ڈیوائیڈر کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ٹائر پھٹا، گاڑی الٹی اور گھسٹتی ہوئی کھمبے سے جا ٹکرائی۔ مجتبیٰ کی بیگم، چھوٹا بیٹا اور بھابھی فوت ہو گئی، جبکہ بھائی اور بڑا بیٹا زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ تھا اور حادثے پوری دنیا میں ہوتے ہیں،
لیکن حادثوں کے بعد رسپانس ریاست اور معاشرہ دونوں کے فیل یا پاس ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ان دنوں یہ دونوں فیل ہو گئے۔ گاڑی موٹر وے پر الٹی پڑی تھی، لیکن موٹر وے پولیس پہنچی اور نہ ہی ایمبولینس۔ لوگ بھی قریب سے گزر رہے تھے۔ اس دوران ایک کیری ڈبے والا آیا۔ اس نے لاشیں اور زخمی اٹھائے۔ مجتبیٰ کے بھائی کے بقول اس کی بیگم کیری ڈبے میں شفٹنگ تک زندہ تھی۔ اگر ایمبولینس وقت پر آ جاتی اور اسے بروقت طبی امداد مل جاتی تو شاید وہ بچ جاتی، لیکن اسٹیٹ کے پاس لاشیں اٹھانے، مریضوں کو ہسپتال پہنچانے اور موٹر وے کو موٹر سائیکلوں اور ون ویلنگ سے محفوظ رکھنے سمیت کسی چیز کے لیے وقت نہیں تھا۔ چنانچہ ایک بھرا ہوا آباد خاندان چند منٹوں میں اجڑ گیا۔ آپ ریاست کے ساتھ ریاست کے بیٹوں کا رد عمل بھی ملاحظہ کیجیے۔ لوگوں نے حادثے کی شکار گاڑی میں ہر چیز لوٹ لی۔ لاشوں کا زیور بھی غائب تھا، بیگز بھی، رقم بھی اور باقی چیزیں بھی۔ مجتبیٰ کو کینیڈا میں اطلاع دی گئی۔ اس کا پاسپورٹ حکومت کے پاس تھا، لہٰذا وہ جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی بیگم اور چھوٹے بیٹے کو عزیزوں اور رشتہ داروں نے دفن کیا۔ بڑا بیٹا 7 برس کا ہے اور زخمی ہے۔ یہ حادثہ اس کی نظروں کے سامنے ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک خاندان کو مرتے دیکھا تھا۔ چنانچہ آپ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ خود کر لیجئے۔ مجتبیٰ اب اپنے بیٹے کو جلد سے جلد کینیڈا بلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کینیڈا کا قانون ہے، اگر خاندان 2 مختلف ملکوں میں ہو اور والدین میں سے کسی ایک کا دوسرے ملک میں انتقال ہو جائے اور نابالغ بچہ اکیلا رہ جائے تو حکومت بچے کو فوری انٹری دے دیتی ہے۔ مجتبیٰ اب بیٹے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ میری کل اس سے بات ہوئی، ہم دونوں رو رہے تھے، اور وہ بھی اور میں بھی۔ اس نے روتے ہوا کہا، سر، انسان کو کسی قیمت پر اپنے خاندان سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ میں اگر پاکستان ہوتا تو میں کم از کم اپنے بیٹے، بیوی اور بھابھی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیتا۔ یہ دکھ اب پوری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ اس کا کہنا تھا، میں جلد سے جلد اپنے بیٹے کو یہاں بلانا چاہتا ہوں۔ میں باقی زندگی صرف اور صرف اسے دوں گا۔ میرا بیٹا ہی اب میرا پروفیشن اور میرا کیریئر ہے۔ میں نے اس سے کہا، فیملی دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے، اور کسی قیمت پر، خواہ اچھے ملکوں کی شہریت ہو، پروفیشن ہو یا پھر دولت، اقتدار اور شہرت، ہمیں یہ اثاثہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، سر، آپ کی یہ بات 100% درست ہے، اور میں نے یہ اثاثہ کھو دیا۔ مجتبیٰ کی ٹریجڈی میں 3 سبق چھپے ہیں، ایک ذاتی اور 2 ریاستی۔ ہم انسان کو کسی بھی قیمت پر اپنے خاندان سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ساری خوشیاں ہمارے خاندان سے وابستہ ہیں۔ یہ ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ہمیشہ فیملی کے ساتھ رہیں۔ دوسرا، ملک میں قانون کی حکمرانی کی حالت یہ ہے، موٹر وے پر موٹر سائیکل آ جاتے ہیں اور ریاست انہیں بھی نہیں روک پاتی۔ ٹریفک دنیا میں تہذیب اور قانون کی حکمرانی کا پہلا ٹیسٹ ہوتی ہے۔ ہم روز اس ٹیسٹ میں ناکام ہوتے ہیں۔ حکومت اگر ملک میں ٹریفک لاز کی پابندی بھی نہیں کرا سکتی تو پھر اس حکومت کو حکومت اور ریاست کو ریاست نہیں کہنا چاہیے۔ کیا وزیر اعظم کے پاس اس کے لیے بھی وقت نہیں؟ ٹریفک لاز کی پابندی کرانے کے لیے کسی قسم کی رقم اور کسی اسٹیبلشمنٹ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اور کیا وزیر اعظم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ اور آخری سبق، ہم ہر جگہ موٹر وے پولیس کی کارکردگی کا ڈھول پیٹتے ہیں، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے، موٹر وے پولیس کے پاس ایمبولینس بھی نہیں اور ہسپتال بھی نہیں۔ یہ لاشیں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ کیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ آخری بات، یہ کون لوگ ہیں جو موٹر وے پر بھی ون ویلنگ کر لیتے ہیں اور کوئی انہیں روکنے کی ہمت نہیں کرتا؟ کاش یہ معاشرہ زندہ ہوتا تو ان لوگوں کو لوگ ہی روک لیتے، لیکن شاید ہم شرف انسانیت سے بہت نیچے چلے گئے، وہاں چلے گئے جہاں ریاست، حکومت اور عوام تینوں کی نبضیں بند ہو چکی ہیں۔